ساتھ کے ساتھ چند معروضات احباب کی سماعتوں کے گوش گزار کروں گا۔ خلاق کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے حق و صداقت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بیان کرنے کے بعد آپ احباب کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی احتشام، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ سب سے پہلے اس رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنے سامنے سربہ سجود ہونے کا حکم دیا، قیام، رکوع، سجود کا حکم دیا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، احسان کرنے کا حکم دیا، نیکی کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، اچھے مزاج کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرو، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے اپنے عجز والے، شفقت والی باہیں ان کے لیے پھیلا دو اور کہو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے پروردگار عالم، جس طرح انہوں نے بچپن پہ میرے اوپر رحم کیا، اے پروردگار تو میرے والدین کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان سے رحم والا معاملہ فرما۔ رب ذوالجلال نے 3 مقام پر جو ہے وہ والدین کا ذکر کیا۔ پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ وہ رب العالمین ہے اور حقیقی رب ہے، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہہ کر یہاں پر بھی رب کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے مراد تیرے والدین ہیں، انہیں مجازی رب قرار دیا۔ حقیقی پالنے والی ذات اس پروردگار کی ہے، اور مجازی ذات پالنے والی تیرے والدین کی ہے۔ وہ ارحم الراحمین، جو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت فرمانے والا، شفقت فرمانے والا ہے۔ اس رب نے رحم کا مادہ تیرے والدین کے سینے کے اندر رکھا، اسی طرح والدین بھی تجھ پر مہربانی فرمانے والے اور شفقت فرمانے والے ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کمر خمیدہ ہو جائیں، تو پھر ان کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ پیش آ، عاجزی انکساری کے محبت والے بازو ان کے لیے پھیلا دے، اور جب بھی تجھے موقع ملے وہ تیرے سامنے ہو یا عالم برزخ میں ہو تو تیرا کام یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، اور مجھ پر رحم فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ پھر اس نے عرض کی، حضور نے یہی جواب دیا، پھر سوال کیا، یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ سرکار نے فرمایا ابو کا، کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیرا باپ ہے۔ 3 مرتبہ والدہ کا مقام و مرتبہ، چوتھی مرتبہ باپ کا مقام بیان کیا۔ مطلب یہ نہیں کہ اب ماں کی شان باپ کی عظمت سے بڑھ گئی ہے، بلکہ دونوں ہی آپ آیا کریمہ پڑھے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہاں پر ہما کی ضمیریں استعمال کی گئی ہیں جو تثنیہ کے لیے آتی ہیں، یعنی 2 بندوں کے لیے۔ رب نے نہ ماں کی عظمت کو کم ہونے دیا نہ باپ کی عظمت کو، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے ہم نے جنت رکھ دی ہے، تیرے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ بنا دیا۔ احباب جی وقار، رب ذوالجلال فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے کوئی ذکر دی محفل ہے، تسبیح و تحلیل دی، قرآن پڑھے شعر پڑھے جائے وہ بھی سبحان اللہ ہے، رب دا قرآن پڑھے جائے تو وہ دب کے سبحان اللہ، کیونکہ رب دی رحمت دا وزن ہوتا ہے نا۔
رب دی جڑی رحمت وہ پورے پہاڑ دے نال نازل ہوندی فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا میری عبادت کے بعد سب سے پہلا کام تیرا یہ ہے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرا نرم لہجے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ حسن سلوک کے پیش آ اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں اپنے محبت والے بازو پھیلا کے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر نرم رویے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا آج میری ملت کا نوجوان اس کی نظر یورپ پر ہے اس کی ترقی پر ہے اور اس کی بڑی بڑی بلڈنگوں پر نظر ہے لیکن وہ لوگ زمانہ جاہلیت والا وقت گزارے آج بھی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ کے آ جاتے ہیں لیکن تیرے نبی علیہ السلام نے تیری عظمت اور شان تیرے والدین کی عظمت اور شان بڑھا کر فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جھک کر خدمت کرنا تیرا کام تیری ماں کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دی باپ کو سینے کے ساتھ لگا لے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ بنا دیا اختصار کے ساتھ عرض کرا جاؤں زمانے جاہلیت کے اندر آج یورپ کے اندر جس طرح والدین کو منڈیوں میں بیچ دیا جائے اولڈ ہوم کے اندر بیچ دیا جائے قضا کی منڈی سج گئی ایک نوجوان اپنے باپ کو تھپڑ مارتے مارتے گھسیٹ کر قضا کی منڈی کی طرف لے کر جا رہا ہے میرے لجپال کریم آقا کا گزر ہوا میرے لجپال نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور روکا اپنے باپ کو نہ مار میرے لجپال نے فرمایا نوجوان کہاں کا ارادہ ہے کس طرف جا رہا ہے اور اس بوڑھے کو مار کر کس طرف لے کر جا رہا ہے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا بیمار بھی ہے رات جب یہ سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے نہ خود سوتا ہے اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے کھانسنے کی وجہ سے میری نیند کے اندر خلل آتا ہے منڈی میں بیچ دوں گا جا کر مال ملے گا کچھ دن اچھے گزر جائیں گے میرے لجپال نے بازو پکڑا اس نوجوان کا کہا یہ کوئی اچھی بات نہیں میں تجھے ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں اپنے باپ کو اپنے گھر لے جا اس کی خدمت کر میرا رب تجھے مالا مال فرما دے گا وہ نوجوان میرے کریم آقا کی بات مان کر اپنے باپ کو گھر لے گیا چند دن کے بعد ملاقات ہوئی میرے لجپال نے فرمایا بتا گزارا کیسا ہے عرض کی یا رسول اللہ باپ کی خدمت کی وجہ سے میرے رب نے مجھے مالا مال فرما دیا باپ مرے سر ننگا ہونا کہ ویر مرنے کن خالی محمد بخشا کہ کون کرے رکھوالی فرمایا ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے حج بھی کر لے عمرے بھی کر لے اگر تیری ماں ناراض تیری نماز بھی قبول نہیں ہوگی تیرے حج اور عمرے بھی قبول نہیں ہوں گے ایک نوجوان اپنی معذور ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرتا رہا حتیٰ کہ ایک بار دو بار تین بار چار بار 7 بار اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا حج کیا جب 7ویں مرتبہ طواف مکمل ہوا بیضاب رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے مالک
मालिक व मौला, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा कर 7 मरतबा हज करवाया। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हाथ में गैबी से आवाज आई है, सादतमंद अगर तू सारी जिंदगी भी अपनी माँ को कंधों पर उठाकर हज करवाता रहे, तूने अपनी माँ का एक रात का हक भी अदा नहीं किया, जन्नत मिलती मां दे कदे माया दे ओए अंदर शीशे झुकाया, मां दा हक अदा नहीं होंदा, ओए लख भी हज कराया, ना फरमान जुमांदे होंदे, ओए डुब जांदे हर जांदे, मां दा हक अदा जो करे दे, ओए दोने जहानी तर जा दे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक तशरीफ लेकर आई। हुजूर ने मिंबर छोड़ा और चादर बिछा दी और चादर पर उसे बिठाया और बड़ी तकरीम की, इज्जत की और काफी देर जब बातें की तो सहाबा इकराम जब वो जाने लगे तो हुजूर ने हदियतन, अकीदतन, तोहफतन बकरियां पेश की। जब वो जा चुकी तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये गुड़िया कौन थी? और इतनी देर आपने उनके साथ बातें की और मोहब्बत और शफकत से आप पेश आते रहे। फरमाया, हाज़ा उम्मी बाद उम्मी, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ हलीमा सादिया। और सरकार ने अपनी अम्मी जान के लिए वो अबुआ का मकाम, जब मेरे हुजूर की उम्र मुबारक 6 साल थी, ये जो लिखा होता है गाड़ियों के पीछे, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। माएँ हो या वालिद हो, वो कभी भी बद्दुआ नहीं देते, वो बस डांटते हैं वक्ती तौर पे, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है। तो ये दुआ अबुआ के मकाम पर, जब यार तेरी मेरी माँ दुआ कर सकती है, सरकार की हम बीमार हो गई अबुआ के मकाम पर। हजरत उम्मे अमन थी सिर्फ पास आपके वो गुलामा, सरकार की उम्र मुबारक 6 साल या पौने 6 साल। तो सरकार की अम्मी जान हजरत माँ आमिना ने फरमाया, मेरे बेटे मोहम्मद को जरा मेरे करीब करना। सरकार को जब करीब किया गया तो हजरत माँ आमिना ने अपने पास सीने पर लिटाया हुजूर को और प्यार फरमाने लगी, साथ छूने लगी, होंठ छूने लगी और फरमाया, मेरे बेटे तेरी विलादत के वक़्त जो कुछ मैंने देखा था, मेरा ईमान है वो हक था, सच था। सारा ज़मीनी नूर जब मेरे महबूब यानी मेरे बेटे की विलादत हुई तो उसकी रोशनी में जो नूर खारज हुआ तो मैंने शाम के महल्लात रोशन होते हुए देख लिए। सरकार को करीब किया और तारीखी जुमला बोला। हज़रत इमाम आमिना ने कहा, मेरे बेटे तू तो कभी पुराना हो ही नहीं सकता, तेरा जिक्र ऐसा जिक्र होगा कि तेरे साथ साथ तेरी माँ का जिक्र भी कभी पुराना नहीं होगा। ये अबुआ के मकाम पर हजरत माँ आमिना ने अपने बेटे को दुआ दी और रब ने फरमाया, जी एक गल है तो फिर वारफान अल्लाह का जिक्र रख जा, सोने असी तेरे वास्ते तेरे जिक्र को बुलंद कर। सुभान अल्लाह। ये माँ की दुआ। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या अली, नाराए तहकीक या नाराए गौसिया या उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मैं सिर्फ 2 आखिरी गल्ला जाननी है, वक्त थोड़ा मैं दूसरा एक मेरा जुम्मा जरा लेट होता है, इसके 1:30 बजे हो जाना, मेरा 2:15 नमाज पढ़ने करते हैं, फिर आंदे ट्रैफिक के हिसाब किताब में तखीर हो गई मैं ते ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ मैं माजरत करांगा तीन साहब ਨੂੰ कि मैं अर्ज की थी कि मैं 3 बजे तक पहुंच जावांगा, लेकिन हुण मेरी गल सच्ची हो गई कि मैं पहुंच गया। आखिरी गल
سچی کر چھڈی تے میں ایتھے بھی بس کر دواں تے گل وہی ہے جو دو چار گلاں ہور تانوں دساں کہ ثواب دی نیت نال اللہ تعالی اجر عطا فرمائے گا. میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوں فرض نماز پڑھ رہا ہوں تے میری والدہ مینوں آکھے نا او میرے بیٹے محمد تے آپ فرمایا میں رب دی نماز چھڑ دیاں گا تے اپنی امی دے کہن دے میں واپس آ جاواں. یہ عظمت اور شان احباب جی وقار حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے پوچھا یہ مقام ولایت کیسے مل گیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی ماں کی خدمت کی میرے رب نے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا. ایک اور روایت کے اندر ہے آپ کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ جنت میں اڑ رہے ہیں جس طرح پرندے پرواز کرتے ہیں. پوچھا اے بایزید جنت کے اندر آپ کو ہم نے اڑتے ہوئے دیکھا. فرمایا یہ سارا میری ماں کی دعا کا اثر ہے. فرمایا میری ماں کی دعا کا اثر ہے. کہا وہ کس طرح؟ کہا سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی ایک رات میں آرام کر رہا تھا اتنی دیر میں میری ماں نے مجھ سے پانی کا سوال کیا. سردی ہونے کی وجہ سے پانی دور تھا گھر کے اندر گھڑے کے اندر پانی موجود نہیں تھا. میری ماں نے جب پانی مانگا میں نے کہا اماں میں پانی لے کر آتا ہوں. نہر کے قریب گیا پانی لے کر جب میں واپس آیا میری ماں آرام کر چکی تھی سو چکی تھی. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا پانی والا کٹورا میں نے ہاتھ میں پکڑے رکھا. جس طرح بات لکھی ہے مینوان میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں سردی اتنی زیادہ تھی کہ پانی یخ بختا یعنی پانی جم گیا اور وہ برتن میرے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا. میں ساری رات اس انتظار میں اپنی ماں کے سرانے کھڑا رہا کب میری ماں بیدار ہوگی تو مجھ سے پانی مانگے. اور میں نے آرام اس لیے نہیں کیا کہ دوسری مرتبہ میری ماں کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. میری ماں جا کے پانی مانگے تو میں اپنی ماں کے سرانے پانی لے کر کھڑا رہوں. اور دوسری روایت کے اندر ہے آپ فرماتے میں ساری رات کھڑا رہا. صرف ایسے کھڑا نہیں رہا میں نے 4000 مرتبہ سورہ اخلاص کی اپنی ماں کے سرانے کھڑے ہو کر تلاوت بھی کی. 4000 مرتبہ میں نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی. حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں بیدار ہوئی. فرمایا بایزید کیوں کھڑا ہے؟ عرض کی اماں جان آپ نے پانی مانگا تھا. میں نے آرام اس لیے نہیں کیا کہ میری ماں کو دوسری مرتبہ سوال نہ کرنا پڑے. بس وہی لمحے تھے وہی گھڑیاں تھی میری ماں نے میرے لیے دعا کی. میرے رب نے مقام ولایت عطا فرما دیا. اور یہ مقام و مرتبہ جو بایزید کو ملا میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ ہند الولی آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گیا. میں طواف کر رہا تھا اور میرے آگے آگے ایک نوجوان طواف کر رہا تھا. جب اس کا طواف مکمل ہوا 7 چکر مکمل ہوئے تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے تو ساری زندگی بھی بیت اللہ کا طواف کرتا رہے نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیرا عمرہ قبول ہے. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا سامنے بیت اللہ مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مزاب رحمت رب کی رحمت فرشتے سارا کچھ یہاں پر ہونے کے باوجود بھی آواز آ رہی ہے کہ نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیرا عمرہ قبول. جب اس نے پھر طواف کیا 7 چکر مکمل ہوئے پھر یہی آواز آئی. میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں ہونا نہیں چاہیے. میں نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا ذرا باہر نکال کے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی تو حج عمرہ کر رہا ہے طواف کر رہا ہے 7 چکر مکمل ہوتے ہیں تو یہی آواز آتی ہے کہ تیرا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. اس نے کہا میری ماں مجھ سے ناراض ہے. میں ہندوستان یہ جو ہندوستان کا لفظ ہے نا یہ آج کی تخلیق نہیں ہے. یہ ہم روایات کے اندر پڑھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ ہندوستانی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کا نام یہی ہے. یہ پھر برے صغیر ہو گیا پھر پاک و ہند ہو گیا پھر
पार्टीशन हो गई, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, मगर नहीं ये पुराना नाम है। वो नौजवान कहने लगा हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया मैं वापस जाने वाला हूँ, पता बता, मैं तेरी माँ के पास चला जाऊंगा, हो सकता है कि माफी मिल जाए। उसने कहा कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 7 साल हो गए यहाँ गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, चक्कर लगाते हुए, मेरी माँ मुझसे नाराज है, मेरा रब कैसे राजी होगा। मेरे करीम आका ने फरमाया मुझ रब की जो रजा है ना, सरकार फरमाते हैं कि बाप की रजा में रब की रजा है, और बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है, और माँ नाराज हो जाए तो फिर रब नाराज हो जाता है। तो आपने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, तेरी माँ से अर्ज करूंगा, हो सकता है मान जाए। किस्सा मुख्तसर, जहाँ का पता बताया उस दरवाजे पर आले नबी औलादे अली एक सैयदजादा ज़हरा का लफ्ते जिगर दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से कमजोर सी नजीब सी आवाज आती है। आपने कहा अम्मा मैं अंदर आ जाऊं, आवाज ये थी कि बेटे आ जाओ। जब आप अंदर तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि एक कमर खरीदा बूढ़ी औरत चारपाई पे लेटी हुई है, टेक लगाकर, चेहरा झुलसा हुआ है, हाथ जले हुए हैं, पांव जले हुए, कहीं कहीं जख्मों का निशान है। तो आप करीब गए, हाल हवाल पूछा और कहा कि अम्मा मैं तेरी माँ अपना तेरे बेटे का पैगाम लेकर आ रहा हूँ जो तुझसे माफी का तलबगार है, अगर तू माफ कर दे तो रब उससे राजी हो जाएगा, उसके हज उम्रे कबूल हो जाएंगे। तो माँ ने कहा कि अगर तू सारी दुनिया को भी ले आए ना तो मैं उस पर राजी नहीं, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आपने कहा अम्मा इतनी बड़ी खता हो गई, इतना बड़ा जुर्म सरजद हो गया, तू माफ करने के लिए तैयार नहीं, क्या हो गया, तू माँ है, तेरा बेटा है, वो गिड़गिड़ा रहा है वहां पे, तू राजी हो जाए तो तेरा क्या जाता है। कहा तू जो कुछ मर्जी कह, जिसके मर्जी वास्ते डाल, मैं माफ करने के लिए तैयार नहीं। ये जो मेरी हालत तू देख रहा है ना, ये जला हुआ बदन, ये मैंने आग अपने आप को खुद नहीं लगाई, मेरे उसी बेटे ने लगाई। अब बता कि मैं कैसे माफ कर दूं। आप काम गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। आपने कहा अच्छा ये मामला है, वजह क्या। कहा रमजान मुबारक का महीना था, मैं इसे मना किया करती थी कि बाहर आवारागर्दी ना किया कर, बुरी सोबत में ना बैठा कर, बुरी सोबत असर कर जाती है। चांद रोज मट्टी फूलों की सोबत इख्तियार करे तो फूलों की खुशबू भी मट्टी से आती है। जमाले हम नशी घर मन असर कर, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम, फिर मट्टी भी बोल उठती है। ये जो मेरे अंदर से खुशबू आ रही है मेरी अपनी नहीं, मेरे यार इन फूलों की है। बुरी सोबत भी असर रखती है, अच्छी सोबत भी अपना असर रखती है। मैं इसे मना किया करती थी, ये बात ना आया। रमजान मुबारक का महीना था, शिकर दोपहर को ये घर में आया और आकर मुझसे तकाजा करने लगा कि मैंने खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। तो मैंने इससे कहा रमजान मुबारक का महीना मेरा रोजा है, मैं खाना नहीं बना कर देने वाली। अगर मैंने यही काम करना है तो फिर अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, उसका रसूल भी नाराज हो जाएगा, मैं खाना पका कर नहीं देने वाली। यहाँ तक कि ये तैश में आ गया, गुस्से में आया और फिर इसरार मजीद करने लगा कि मुझे खाना बना कर दे, अगर तूने ना किया तो फिर ये याद रख तंदूर भी पास है, मैं लकड़ियां डालूंगा, आग जलाऊंगा, जिंदा तुझे जला दूंगा। मैंने कहा जो तेरा मन करता है कर ले, दुनिया की आग गवारा है, जहन्नुम की आग गवारा नहीं है। मैं अल्लाह रसूल को नाराज नहीं कर सकती। कहा हुजूर फिर इसके बाद इसने आग जलाई, आग जलाने के बाद मुझे मारता घसीटता हुआ इसने तंदूर के अंदर फेंका। बस ये मेरी किस्मत थी कि मैं बच गई। अब मुझे बताएं कि इसे माफ करना बनता है, भले माफ करना बनता है। अम्मा फिर तेरी मर्जी है, मैं तो तेरे दरवाजे पर आया। जब चले ना 4 कदम तो पीछे मुड़कर आपने कहा अम्मा तेरी मर्जी है, माफ करना है या नहीं करना, तू जाने, तेरा पुत्र जाने, जहन्नुम में जाए, हमें क्या है। मैं तो सैयद था तेरे दरवाजे पर आया, मैं तो सैयदजादा था, किसी मान के साथ तेरे दरवाजे पर आया। जब अम्मा ने सुना ना सैयदजादा आले नबी औलादे अली, जिस्म कांप गया, पलकों का हल्का तोड़कर आंसू बहने लगे। कहा कि बेटा तो नाराज है ही मुझसे और मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। अगर आले नबी सैयदजादा मेरे दरवाजे से खाली चला गया, मैदाने मैशर पे खतूने जन्नत का सामना कैसे करूंगी। वहां तो सैयदजादी नाराज हो गई तो ना फिर मेरा रब है ना रसूल है। कहा ओ सैयदजादे, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, तू
میرے دروازے پر آ گیا، نہ تجھے ناراض کروں گی، نہ تیری اماں زہرا کو ناراض کروں گی، نہ رسول اللہ کو ناراض کروں گی۔ تو ایک بار کہہ، میں 1,00,000 بار ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جا، میں نے رب رسول کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، میں نے کشف کی نگاہ سے دیکھا، ادھر ماں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ معاف کیا، راضی ہو گئی، ادھر سے ہاتھ پہ غیبی نے کہا، جا بندے خدا، جو 7 سال تو حج اور عمرہ کرتا رہا، تیرے 7 سال کے حج بھی قبول ہے، تیرے عمرے بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ بات ختم کرتے جائیں، رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، والدین پر ہمارا حق کیا ہے؟ میرے لجپال نے فرمایا، میرے صحابی، تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہے، خدمت کر تو جنت کا حقدار بن جا، نافرمانی کرے گا جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ پتہ چلا ماں کے قدموں کے لیے ساڑی ماں نماز نہ پڑھے تامی جنت پہ پیرا ہیٹ ہے، حج نہ بھی کرے، عمرہ نہ بھی کرے، صوم و صلاۃ دی پابند نہ بھی ہوئے، درود و سلام نہ بھی پڑھے، پھر بھی جنت ہے قدمہ دے تھلے۔ پھر حضرت عائشہ نے بارش کی آپ نے، سبحان اللہ۔ امہات المومنین، جنہاں نو رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنہ دی ماں ہے، تیری ماں نماز پڑھے نہ پڑھے تاوی جنت انہیں قدمہ ہیٹ ہے، تے جنہی گود دے اندر مصطفیٰ آرام کرنے رہے تے ملنا پیڑا ہو، عائشہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میاں محمد صاحب نے شعر پڑھ کے ختم کریے۔ ویر ویرا دے دشمن ہو دے، کہ ویر ویرا دیا باپ تے سردہ تاج محمد، کہ ماما ٹھنڈیاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، کہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ میں نے آتے کسی تعارف کے بغیر آپ کو اس لیے کہ یہ میرے بھی استاد محترم ہیں، تو میں اکثر ایسے علماء اہل سنت کے لیے اور اسلم صاحب جیسے دور سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کہتا ہوں کہ کہاں سے ڈھونڈے کہاں سے لائیں، کہاں سے ڈھونڈے کہاں سے لائیں، کہاں ملے گا نگار ایسا، نہ مل سکا ہے نہ مل سکے گا وہ شخص موجے بہار ایسا، اور خلوص مانگے جو رہنمائی پتہ میں اس کو تمہارا دوں گا، مربتوں کو دیا ہے تم نے نکھار ایسا وقار ایسا۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ اور عتیق کے لیے اور اپنے لیے میں ایک شعر ماں کی شان میں، کہ ماں کے بکھرے بالوں میں، یہ کسی اور جگہ پہ پہنچا ہوا تھا، ظاہر ہے جن کی مائیں اور باپ زندہ ہے نا وہ تو مل لیتے ہیں، گھر میں زیارت ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں بہرحال قبرستان جانا پڑتا ہے ان سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق پڑتا ہے ماں یا باپ کے نہ ہونے کی صورت میں۔ یہاں پہ کتنے چہرے ہیں جو میرے عزیز رشتہ دار ہیں، ان کو قبرستان ہی جانا پڑتا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے کہ ماں کے بکھرے بالوں میں، جھریوں والے گالوں میں ایسا نور حقیقہ ہے ویسا کہاں اجالوں میں، یہ اتنی روشنی لگی ہے ہمیں بھی چمک دمک دے رہی ہے، لیکن ماں کے بکھرے بالوں میں، جھریوں والے گالوں میں ایسا نور حقیقہ ہے ویسا کہاں اجالوں میں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مائیں سلامت رکھے، اور جن کی جا چکی ہیں ماں یا باپ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ختم پاک پڑھا جائے گا، اور اس سے پہلے یہ ایک اعلان کی صورت میں کہ جن کا ذکر خیر ہو رہا تھا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی نسبت سے
اس سے مبارک ہے یہ 7 مارچ 2024 بعد روز جمعرات بعد از نماز عشاء، اور اس میں خصوصی آمد ہے جی سید فرید ادریس مہاراج چشتی اجمیری، یہ تشریف لائیں گے، اور یہ من جانب جو اعلان کروایا جا رہا ہے ایک تو عتیق بھائی کی جانب سے اور بابا شفیق کوثری چشتی صابری و خادمین چشتیہ، اور یہ مقام اس کا جو ہے جی گلی نمبر 3 بی بلاک محلہ فتح آباد احسان یوسف روڈ پہ یہ محفل پاک ہوگی، اس سالانہ ہے 7 مارچ روز جمعرات بعد از نماز عشاء۔ اچھا جی یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ یہ جن کا میں نے نام نامی لیا یہ جو ہے وہ سجادہ نشین ہے، گدی نشین ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمیں سب کو نیت کر لینی چاہیے کہ ہم ان کی زیارت کرنے جائیں۔ آپ سید فرید ادریس مہاراج چشتی اجمیری یہ تشریف لائیں گے جو